تاریخ دیکھ. اب دیکھیں قرآن کریم پھر قوموں کو کے اقتدار کو طول دینے کے اخلاقی ضابطے بھی بیان کرتا ہے. اخرجت للناس ہے، تم خیر امت، تم بہترین امت ہو. اخرجت للناس ہے، تم لوگوں کے حقوق کے لیے کھڑے کیے گئے ہو. یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، نیکی کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو. ہیں جی. الذین ان مکناہم اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، میں ہمارے پسندیدہ لوگ ہیں، اگر ہم ان کو وہ دیتے ہیں، کیا کہتے ہیں، اقتدار دیتے ہیں تو نماز کا نظام قائم کرتے ہیں، اپنا زکوٰۃ کا نظام قائم کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. تو اپنا یہ چیزیں بیانات جو ہیں یہ بتاتے ہیں کہ قدرت نے اقتدار میں رہنے کے اصول یہ بیان کیے ہیں کہ تمہیں اپنا باہم جو آپس میں سپورٹ کرنی ہے تو اچھائیوں کو کرنی ہے، برائیوں پر ایک دوسرے کی سپورٹ نہیں کرنی، لوگوں کے حقوق کا تحفظ کرنا وغیرہ وغیرہ. اچھا، جب اس سلسلے میں ہم سیرت طیبہ کو دیکھتے ہیں تو سر سیرت طیبہ میں ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ جب ابتدائی دور، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کے ابتدائی دور ہے سر، تو اس ابتدائی دور میں آپ دیکھیں نماز روزے کو احکام نازل نہیں ہو رہے، بلکہ انفاق کے فی سبیل اللہ کے احکام نازل ہو رہے ہیں. جی. سورۃ الضحیٰ کو پڑھیے کہ وقفہ پیدا ہو گیا تھا وہی کے بعد، تو اپنا کفار نے کہا جی خدا نے محمد کو چھوڑ دیا ہے. تو جب سورۃ نازل ہوئی تو کیا فرمایا؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیم کو نہ جھڑک. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائل کو مت ڈانٹ ڈپٹ کر. تو دیکھیں یہ مطلب ہے کہ وہ ابتدائی پیریڈ ہے نا تحریک اسلامی کا، تو اس میں لوگوں کے باہمی تعلقات کو مضبوط کرنے کے لیے دو کام ہو رہے ہیں. ایک تو عقیدے کو مضبوط کیا جا رہا ذہنوں میں، اور دوسرا بندہ پروری کی تعلیم دی جا رہی. ٹھیک ہے نا جی. صورت آپ دیکھیں، صورت اپنا وہ جو کیا ہے، صورت ارائیت الذی یکذب بالدین، آپ اس کو پڑھ کر دیکھیں. وَیَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، کہ استعمال کی چیز تک نہیں دیتے. ٹھیک ہے جی. اس طرح آپ ابتدائی صورت ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا الناس یستوفون واذا کالوهم وزنوا یخسرون. دیکھو کسی کا حق نہ مارو. ٹھیک ہے نا جی. اسی طرح پھر قرآن پاک نے کہا کہ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، عدل و انصاف کے ضابطوں سے نہ ہٹنا ورنہ جہنم میں ڈال دوں گا. تو یہ وہ اصول اور ضابطے قرآن نے بیان کیے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ اقتدار کو اگر تم طول دینا چاہتے ہو تو ان ہمارے بیان کردہ اصولوں کے اندر رہو گے تو اقتدار طول ہو جائے گا. اگر اس سے ہٹو گے تو پھر ہم ختم کر دیں گے. چنانچہ آپ اگر قوموں کی تاریخ کا مطالعہ کیجئے تو سب سے زیادہ طویل اقتدار انسانوں کی تاریخ میں مسلمانوں کا ہی ہے. آج جناب صلی اللہ علیہ وسلم لے کر 1924 تک خلافت میں رہا ہے نا سر، اقتدار تو مسلمانوں کا رہا ہے. اب آپ دیکھ لیجیے کتنا لمبا، اتنا عرصہ اتنا لمبا اقتدار تو کسی کا بھی نہیں تھا. اور یہ لمبا اقتدار کیوں تھا؟ اس کا وہ بنیادی وجہ یہی تھی کہ اپنا مسلمانوں نے اسلامی تعلیمات کے مطابق انسان دوستی اور انسان بندہ پروری کو شعار بنایا تھا. ہے نا جی. تو یہ جو مسلمانوں کا وصف تھا اس میں کسی غیر مسلم کی حیثیت ثانوی نہیں تھی سر، برابر کی تھی. اپنا مسلمان اور وہ برابر تھے. اورنگزیب عالمگیر کے دور میں مسلمان علماء نے جو خط لکھا تھا بادشاہ اورنگزیب کو کہ جی وہ مملکت کے جو اکثر لوگ ہیں وہ ٹیکس کلیکشن کرنے والے وہ ہندو ہیں، مسلمانوں کی حکومت میں اقتدار مسلمانوں کو پاس ہونا چاہیے. تو بادشاہ اورنگزیب نے اسی درخواست کے پیچھے لکھا تھا کہ اسلامی حکومت میں عہدے جو ہیں وہ قابلیت کی بنیاد پر دیے جاتے ہیں، مذہب کی بنیاد پر نہیں دیے جاتے. ٹھیک ہے سر. تو یہ مسلمانوں کی اس پر بڑی کتاب موجود ہے، ایک اسلام مذہبی رواداری، 2 جلدوں میں کتاب ہے، بڑی زبردست، پڑھنے والی نیٹ پر پڑھی ہے، اس کو پڑھ دیکھیں. تو مسلمانوں نے جب انسان دوستی، مذہبی رواداری، اخلاقی بھائی چارہ، سر آپ ابھی بھی وہ کیا کہتے ہیں
یہ ہمارے بعض علماء ایران کے خلاف فتوے دیتے پھر رہے ہیں، باوجود اس کے کہ اللہ کے بتانے کے مطابق وہ پکے کافر تھے، رسول نے کبھی ان کو اپنے سے علیحدہ شور نہیں کیا تھا، بلکہ آخر دم تک عبداللہ بن ابی کا نماز جنازہ پڑھا، اس کو چوغا بھی دیا جیسے ہم لگایا تھا شیعہ کافر، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کچھ ناپسندیدہ لوگ ہوں بھی تو ہمارے ساتھ ان کو ہونا چاہیے، اور یہ صاف اشارہ ایران کی طرف تھا۔